علیکم، میرے ساتھ ہیں اس وقت ہمارے بہت لیجنڈری ٹیچر تنویر سندھو صاحب، جن کا تعلق بابو صابو سے ہے، اور میں ہمیشہ ان سے سیکھتا آیا ہوں. میرے ٹیچر ہیں، بڑے قابل ہیں اور ہمیشہ انہیں یاد رکھتا ہوں. آج ہمیں ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا اور ان سے کچھ آج کے دور اور قرآن کریم کی حکمت جو انسانوں کو دی گئی ہے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو سر، ابھی آپ نے تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے ایک ترجمہ کیا، تو کائنڈلی اسے ذرا تھوڑا سا بریف مجھے کیجیے گا. بڑی خوبصورتی سے آپ نے اسے بیان کیا تھا. میں نے وہی بات بیان کی ہے. میں نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی کہ ارکان اسلام جو ہیں، دیز آر اونلی ٹریننگ. یہ اللہ پاک نے ٹریننگ کے لیے ہمیں دیا ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت ہو جائے. جی. اگر ہم وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد بھی ہم اس تربیت کی طرف مائل نہیں ہوتے جو معاشرتی فلاح کے لیے ہمیں دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری عبادات، ہمارا اللہ کے حضور جھکنا، ہمارے اللہ کے لیے روزہ رکھنا، جی. اللہ کے لیے حج کرنا، جی. یہ سب کچھ فضول ہو جاتا. بے شک بے شک. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. جیسا کہ سورہ الماعون جی. میں اللہ فرماتے ہیں ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا، روز آخرت یا روز حشر کو جھٹلاتا ہے. جھٹلانے کا مطلب کہ نہیں مانتا، زبان سے کہہ بھی دے کہ اقرار کر لیا میں نے کہ ہاں روز آخرت ہوگا، لیکن روز آخرت میں جو کچھ ہوگا بے ایمانوں کے ساتھ، غلط کاروں کے ساتھ، اس چیز کا اسے اگر پختہ یقین ہو تو یہاں وہ غلط کاری یا بے ایمانی نہ کرے، لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے تو وہ جھٹلاتا ہے. تو جھٹلانے کا پھر آگے اللہ پاک نے خود ہی اس کا دیا کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روز آخرت کو جھٹلاتا ہے. پھر جواب دیا فذلک الذی یدعو الیتیم، بس وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. واہ 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 واہ. ولا طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم حقوق العباد میں اگر یتیم کا حق مارتے ہیں تو ہم روز آخرت کے باغی ہیں. اگر ہم کسی مسکین کا خیال نہیں کرتے یا روز پڑوس کا خیال نہیں کرتے، حقوق العباد کا، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، اساتذہ کا احترام نہیں کرتے، کسی غریب کا خیال نہیں رکھتے، دیکھتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کرتے، اگر ہم کرنے کی پوزیشن میں ہیں، یا اگر نہیں بھی کر سکتے کم از کم اس کی دلجوئی کر دیں، وہ بھی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے روز آخرت کو جھٹلا دیا. اب آگے بتایا کہ اس کی صورت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. اللہ اکبر. نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مسلین. مسلم، بالکل. جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں، ہم یراؤن، وہ دکھاوا کرتے ہیں. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ دکھاوے کی نمازیں کیا ہیں. اس کا اللہ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ کسی کو استعمال کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے، ارایتن، یا ویسے مانگنے سے کسی کو نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اگر معاشرے میں اپنے سے کمزور لوگوں کا خیال نہیں کرتے تو تمہاری نمازیں بے فائدہ ہیں، دکھاوے کی نمازیں ہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. وہ دکھاوے کی نمازیں آپ کس طرح، مطلب ہے کہ دکھاوے کی نمازیں کس طرح قابل قبول ہوں گی؟ وہ نہیں ہو سکتے. روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آخری الفاظ پر غور کریں. تتقون لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کا مقصد ہی یہ بے ہے. شک. روزے کا مقصد ہی یہ ہے. اگر وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر پاتے
تو ہم 1 سال کی بجائے 20 سال بھی روزے رکھیں تو کیا وہ اللہ کے حضور قابل قبول ہوں گے؟ بالکل جس طرح نمازیں قابل قبول نہیں ہیں معاشرتی حقوق ادا کیے بغیر، اسی طرح روزہ بھی معاشرتی حقوق ادا کیے بغیر وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی یا کبھی قضا کر لی. غفلت کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرتی جو نماز ہمیں سکھاتی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. بالکل. یعنی کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن باہر نکل کر وہی اپنے بزنس میں کم تولنا، بے ایمانی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ذخیرہ اندوزی کرنا. جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی نے ترازو کو قائم کیا کہ ناپ تول میں حد سے تجاوز نہ کرو. حد سے تجاوز نہ کرنا. ذخیرہ اندوزی اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مال لیتے ہیں آگے بھیجنے کے لیے، بیچنے کے لیے، تو وہ مال اگر اس قدر آپ لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 دن بعد میرے پاس اتنا مال اور آ جانا ہے تو 10 دن میں فروخت کر سکتا ہوں، تو وہ پہلے دن آپ جو لاتے ہیں ظاہر ہے وہ 10 دن کا مال ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. لیکن ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ اس نیت سے مال خرید لینا کہ 6 مہینے بعد یا مہینے بعد یا 10 دن بعد یہ مہنگا ہو جائے گا پھر میں بیچوں گا. تو اس سے پبلک کو تنگ کرنا، عوام کو، وہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی ہے. بالکل. اب ہمارے تاجر بھائی، کچھ بڑے بڑے اسٹوروں والے، بڑے بڑے پراپرٹیز والے، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمرے کے ٹکٹ نکل رہے ہیں جی، انعام کے وہ انعامات دیے جا رہے ہیں. ہر مہینے اگر وہ 5 بندوں کو عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں تو پاکستانی کرنسی کے مطابق، آج کل کے ریٹ کے مطابق، وہ 1.5 لاکھ روپیہ پر ہیڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب 1.5 لاکھ روپیہ پر ہیڈ وہ 5 ٹکٹ نکالتے، اس کا مطلب کہ 7.5 لاکھ روپیہ مہینے کا اس نے نکال دیا. بالکل. وہ عام آدمی کے آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتے ہیں کہ ہم یہ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں. ایکچوئل یہ ایڈورٹیزمنٹ اور دکھاوا اکثر، اگر ابھی کچھ ہمارے سر معاشرے میں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن سکرین پہ مارننگ شوز ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے میں نے شوز دیکھے ہیں جس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکیوں کی شادیاں کروائی جا رہی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی مقدس اور بڑا اللہ تعالیٰ نے پاک ریلیشن بتایا کہ ہم کبھی کسی کی مدد جب ہم کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مدد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بھی نہ جھانکیں، کہیں اسے حقارت محسوس نہ ہو. لیکن یہاں پہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ پبلکسٹی کر رہا ہے، شادیاں دکھا رہا ہے لڑکیوں کو، غربا کو. اس میں بھی 2 چیزیں آ جاتی ہیں. دکھاوے میں 2 چیزیں آتی ہیں. جی. دکھاوے میں یہ ہے کہ ایک ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اس لیے کہ شاید ہماری طرف دیکھ کر کوئی دوسرا بھی اس طرف راغب ہو جائے اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے. وہ تو نیتیں تو اللہ جانتا ہے نا. اب جو تو بندہ اس نیت سے کر رہا ہے اس کا دکھاوا بھی قابل قبول ہے، اور اگر اس نیت سے کر رہا ہے کہ میری پبلسٹی ہو جائے، میرا شو بڑا اچھا چلے، ریٹنگ اچھی ہو جائے، تو وہ چاہے کتنا بھی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کی نیت کی وجہ سے اس میں کوئی وہ اس کا اجر اللہ کے حضور نہیں ہے. اسی طرح یہ تاجر حضرات جو ہیں، میں ان کی خاص طور پر یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اتنا ریٹ کم کریں لوگوں کو، بجائے منافع فرض کر لیں وہ 50% منافع لے رہے ہیں تو وہ 30% لے لیں، عمرے کے ٹکٹ نہ دیں، عام پبلک کو تو فائدہ ہو جائے. بالکل. اتنا ریٹ کم کریں، جو انسان راشن لینے جاتا ہے اس کو راشن اتنے کم ریٹ پر مل جائے، جو کپڑا لینے جاتا ہے اس کو کپڑا اتنے کم ریٹ پر مل جائے، بجائے کہ آپ 7 لاکھ 7.5 لاکھ روپے ادھر انویسٹ کر رہے ہیں. ڈائریکٹ اینڈ یوزر کو اگر آپ دے دیں تو اس سے آپ کا فلاح بہبود ہوگی، معاشرہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا. بہت خوبصورت بات کی سر. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ہمارے ساتھ ہیں تنویر سندھو صاحب، اور بہت شکریہ ان کے ٹائم دینے کا. لیجنڈلی ہمارے ٹیچر ہیں، ان سے سیکھنے کو ہمیشہ ملتا ہے. اور آپ کا میزبان عادل بخاری آپ کے ساتھ ہے. آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.